اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کریں گے آج اپنی 29th کلاس، جس میں کر رہے ہوں گے ہم لوگ مرکب اضافی، جس کی آج 5th کلاس ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کر لیا۔ جیسے ہی میں مرکب توصیفی بولوں تو آپ کے ذہن میں ایک فلیش کی طرح سے وہ ساری باتیں، موصوف اور پھر صفت اور پھر چاروں پہلو سے صفت کا موصوف کو فالو کرنا آ جانا چاہیے۔ اسی طرح جب میں بولتی ہوں کہ ہم لوگ کر چکے مرکب اشاری، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ یہ دونوں لفظ دماغ میں آنے چاہیے، اور پھر آنا چاہیے کہ مشار الیہ ال سے شروع ہوگا۔ اتنی بات کوئک کے جو مین پوائنٹس ہیں، صرف ایسے سننا نہیں ہے، سوچتے رہنا ہے پیچھے۔ اسی لیے میں لکھنے کو منع کرتی ہوں، لکھنا نہیں ہے آپ کو سننا ہے، اور جو میں ورڈ بول رہی ہوں اس کی پیچھے جو مین کی پوائنٹس ہیں وہ فوراً دماغ میں، اگر آپ نے کہیں نوٹ بک میں لکھ رکھا ہے تو اس نوٹ بک کی پکچر آپ کے دماغ میں 1 سیکنڈ میں آ جانی چاہیے۔ اگر آپ نے PDF یا کلاس کی کوئی سلائیڈ دماغ میں سیو کی ہے تو وہ آ جانی چاہیے۔ تو اس کو بس ایسے ہی مرکب اشاری ہلکا سا نہ سنیں، پورے بیک گراؤنڈ کو سوچ لیا کریں۔ اسی طرح جب ہم نے مرکب اضافی کیا تو مرکب اضافی کا اب تک جتنا سب کچھ پڑھ چکے ہیں، وہ قواعد جو کل سنے آپ نے، اس کی ڈیفینیشن، مضاف کی ڈیفینیشن، مضاف الیہ کی ڈیفینیشن، آپ سوچ رہی ہوں گی اتنی ساری چیزیں کیسے 1 سیکنڈ میں آئیں گی؟ آپ کوشش کریں، آئیں گی۔ وہ ساری چیزیں جو ابھی تک آپ نے لرن کی ہیں وہ سب 2 سیکنڈ کے اندر دماغ میں آ جانی چاہیے۔ یہ سب الحمدللہ آپ کر چکی۔ آج ہم نے کل پڑھایا تھا اس کا ایک کوئک ریکیپ کریں گے۔ کل آپ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے ضمیر لکھ کے کیا تھا، ہو لکھ کے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ہو کے قواعد تھے۔ ہو یہ نصب اور جر کی ضمیر ہے نا، یہاں میں لکھوں ہوا، یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہی ضمیر نصب اور جر کی حالت میں یہ بن جاتی ہے۔ کل جب لکھا تھا ہم نے تو یہاں ضمیر کر کے لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ آج کیا کرتے ہیں کہ اس لیے لکھا تھا کہ اتنا چھوٹا ننھا مننا سا لفظ ہے کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی دماغ میں آ جائے کہ یہ حرفی ہے، اس سے پہلے اگر اس کے پہلے والے حرف پہ اگر پیش یا زبر ہے تو یہ کس چیز میں چینج ہو جاتی ہے؟ الٹے پیش میں۔ ہو سے پہلے والے لفظ پہ اگر زیر ہے تو یہ کس چیز میں چینج ہو جاتی ہے؟ کھڑی زیر میں۔ یہ پیش جو ہے اس کا، یہ پیش چینج ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کھڑی زیر میں چینج ہو گیا۔ پھر ہو سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو اب یہ ہو کی پیش چینج ہو جائے گی سمپل زیر میں۔ اگر اس سے پہلے الف آ جائے یا کوئی اور دوسرا حرف ساکن ہو جائے، یا ساکن ہو گیا تو یہ، یا کے علاوہ کوئی بھی دوسرا حرف اگر ساکن ہوگا تو یہ ہو جائے گی آپ کی کیا؟ کچھ نہیں ہوگی، وہی رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر الف ہے یا کوئی دوسرا لفظ ہوا تو پھر وہ ایز اٹ از ہو ہی رہ جاتا ہے۔ تو اور پھر اس کے ایگزامپلس بھی آپ لکھ لیجئے گا اپنی نوٹ بک میں۔
تو یہ ہو کے قواعد ہو گئے. آج دیکھتے ہیں کہ ہما، ہم اور ہن. میں بتا رہی ہوں نا کہ میں اسی پوزیشن پہ لکھ رہی ہوں جس پوزیشن پہ یہ ٹیبل میں موجود ہے. ہن آپ کا یہاں پہ تھا، میں دکھا دوں یہاں پہ. سبحان اللہ، نیچے دیکھیں اس کے قواعد آپ نے کر لیے، ابھی لکھے ہم لوگوں نے، کل کیے تھے اور آج ریوائز کر لیا. اب کر رہے ہیں انہی باکس کی پوزیشن کے حساب سے لکھ رہے ہیں. ہما دونوں جگہ آ رہا ہے، میل فیمیل دونوں میں آ رہا ہے. اب یہ تین الفاظ لکھے ہم نے، ٹوٹل نمبر کے حساب سے 4 ہے لیکن ہما ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ کیسے چینج ہوتے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے. میں یہاں بھی ہما لکھ دوں، یہ دونوں ریپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب ان سے پہلے، ان الفاظ سے پہلے زیر آ جائے یا پھر یا ساکن آ جائے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزوں میں سے کوئی، کسی دوسرے لفظ پہ زیر آ جائے یا ساکن آ جائے، تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ ہما بن جاتے ہیں، ہم بن جاتے ہیں. آپ قلوبہم پڑھتی ہیں نا، ہم بن جاتے ہیں، ربہم. اور اس کو بھی کر دوں میں یہاں ہما، اور یہ بن جائے گا ہن. اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس کو حرف جر کے ساتھ یہ والا لے لیتے ہیں، بی پلس ہما. اب یہ ہما کیا، بہما بن جائے گا. اور جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ پڑھنے میں سننے میں آسان ہو. بہما، بہما نہیں، ورنہ آپ کو یہاں جبڑے کو نیچے کرنا پڑتا. اگر آپ صحیح تجوید فالو کریں تو چہرے کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے نا. ہم تو صرف زبان سے ہی ہلا ہلا کے قرآن پڑھ لیتے، نہیں، پورا فیس انوالو ہونا چاہیے، پوری ہماری فیشیل مسلز. مطلب جب بی کریں تو جبڑا پیچھے جائے، جب ہو کریں تو اوٹ گول ہو، ہمارے کتنے گول ہو کہ بس ایک پینسل اس کے اندر داخل ہو سکے. تو یہ سب دیکھیں ہمارے پورے فیس، چہرے کے لیے بھی آسانی. بی ہی ماں، اور اس کو پڑھے بی ہو ماں. اس کو پیچھے کرنا پڑے گا، فوراً گول کرنا پڑے گا منہ، بہت انسٹنٹ چینجز لانی پڑیں گی جس سے کہ ہم بچ گئے. پھر اس کے بعد اسی پوزیشن پہ میں لکھ رہی ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو بی اور ہم، تو یہ بن گیا بہم، ان کے ساتھ حرف جر بی ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ بھی یہ ڈو کر دیتی ہوں میں اس کا والا، اور بی کے ساتھ ہننا. صرف ہم بول ہی سکتے تھے لیکن کیوں لکھ رہے ہیں کہ جس سے آپ کی آنکھ بھی انوالو ہو جائے آپ کی یاد کرنے میں، اور یہ پکچر آپ کو دماغ میں، یہ پوری سلائیڈ جو لکھتے جا رہے ہیں وہ سیو ہو جائے. تو بی ہما، بی ہم، بی ہن. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے دوسرا اگزامپل بھی کر سکتی ہیں جس میں یا ساکن لیں گے. ہم بک کا ہی لے رہے ہیں آپ کے، کہ انہوں نے لیا ہوا تھا اللہ. اب جب اللہ آپ نے کیا تو یہاں پہ یا ساکن ہے نا آپ کے پاس، جو کہ ہم لکھتے نہیں ہیں. تو اللہ جب ایڈ ہوتا ہے تو یہ علی کر کے ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہٹ جاتی ہے، یہ کھڑی زبر یہ جو آئی تھی یہ ایسے چینج ہو جاتی ہے. جب وہ سنگل یہ رہتا ہے، میں اس کو ایسے کروں کہ جب آپ اس کو علیحدہ پڑھتے ہیں، اس کو کبھی کسی آیت سے ہم لا کے دکھائیں گے، یہ جب علا پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے. لیکن اگر اس کو کسی آگے اس سے جب اٹیچ کرنا ہے، اس کے آگے اٹیچ ضمیر آئے گی، تب یہ کھل کے ایسے ہو جاتا ہے.
اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. یہ ایسے تھا، علی تھا. ٹھیک ہے، چونکہ ہم یہاں پہ رک رہے تھے اور کوئی چیز اٹیچ نہیں ہو رہی تھی، ہم اسے الا پڑھتے ہیں. اب یہ علی پہ آپ ہما ایڈ کریں تو علیہما نہیں، علیہما ہو جاتا ہے. اور اسی طرح علیہم سے کیا ہو جائے گا؟ علیہم. یہ ہا کی پیش جو ہے، یہ پیش ساری کس میں چینج ہو جا رہی ہے؟ زیر میں. کیوں چینج ہو جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن یا زیر آ جا رہی ہے. تو یہ ہو گیا علیہم، یہاں پہ پھر علیہما، اور یہاں علیہن. تو یہ ہو گئی آپ کے ان ضمائر کی چینجز. جن میں آ رہی ہیں چینجز بس انہی کو بتایا جا رہا ہے. جن میں چینجز نہیں آ رہی ہیں، اب جیسے آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں چینج آ رہی ہے. جن میں چینجز آئیں گی بس وہ آپ کو بتائی جائیں گی. اگر جو نہیں بتائی جا رہی ہیں تو اس میں یہ جب یہ چینج اس کے پہلے کچھ بھی آئے وہ ایز اٹ از ہی رہتی ہیں، اور یہ آپ تلاوت میں غور کر لیجئے گا. اس کے بعد جو چینج آتا ہے وہ یا متکلم میں آتا ہے، اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے چینج کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارا ہے 13 نمبر کا باکس، لاسٹ بٹ ون. ٹوٹل 14 باکسز ہیں آپ کے پاس، 14 باکسز. اور یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے جس کو کہتے ہیں یا متکلم. میں یہاں لکھوں یا متکلم، کبھی کلم مت کہہ دیجئے گا. اگر متکلم کہہ دیا تو وہ اس باکس سے ہٹ گئی وہ بات. متکلم. ٹھیک ہے، یہ زیر بہت امپورٹنٹ ہے. یہ زیر سے ہوتا ہے بات کرنے والا یا والی. اگر زبر کر دیں گی تو جس سے بات کی جائے، مطلب وہ انتا کے اگر متکلم کر دیا تب وہ انتا والی ضمیر کے انت میں وہ بات چلی جائے گی. اس کا رول کیا ہے کہ اب پھر آ جاتے ہیں مرکب اضافی کی طرف ہی، کہ تینوں حالتوں میں یہ ایک ہی شکل لیتا ہے، مطلب یہ زیر ہی لے لیتا ہے. جیسے کتاب لسیا، تو کیا بن جائے گا؟ یہ کتابی زیر لے لے گا. یہ کس میں چینج یہ کیونکہ یا ساکن جو ہے یہ یا متکلم اپنے سے پہلے زیر کی ڈیمانڈ کرتی ہے. تو یہ سب اس میں اگر نفع اس میں ہوگی، اب اس کی بھی حالت کتاب میں دی ہوئی ہے تو میں وہ بھی دکھتی ہوں. جب بھی یا متکلم سے پہلے زبر زیر پیش کچھ بھی آئے گی وہ سب چینج ہو جائے گی زیر میں ہی، کتابی ہی ہو جائے گی. یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ کتابی ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو کسی بھی رفع نصب جر کسی بھی حالت میں ہو، جب آپ یا متکلم اس میں ایڈ ہوگا تو وہ زیر ہی کر دے گا سب کو. اپنے سے پہلے والے حرف پہ زیر آ جائے گی، کتابی کتابی کتابی. یہ تو ہو گئی آپ کی. دیکھیں یہ اگر واحد اسم ڈیفرنٹ حالت میں ہے. اب کتابہ بھی تو ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، اچھی بات. دو کتابیں. اب مثنیٰ اگر مضاف الیہ بن رہا ہے تو مثنیٰ کی کیا آواز ہوتی ہے؟ کتابانی. لیکن جب یہ مضاف بنے گا تو کیا ہوگا؟ اب یہ نون یہ تو نکل جائے گی نا، یہ نون نکل جائے گی. اب کیا ہوگا کہ یہ بن جائے گا کتابا یا.
یہ یا کیا لے لے گی؟ زبر. اور دیکھیں یہ سب بالکل بھی پریشان نہ ہو، آپ کو کچھ بس سننا ہے، کان سے ان کو گزارنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں بس ایک بار لکھ لینا ہے. اس لیے لکھ لینا ہے، اس کو یاد نہیں کرنا ہے آپ کو. جب آپ کو ایک بار پتا چل جائے گا نا اور آپ تلاوت کریں گی، تھوڑے دن میں اپنے آپ یاد ہو جاتا ہے. اور یاد نہ بھی ہو تو آج تک کسی نے مجھ سے تو پوچھا نہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم ہی کو لگتا ہو کہ یہ یا متکلم یہاں زبر کیوں لے لے رہی ہے نا. آپ کے گھر میں 3 بچے ہوں گے، دو، سبحان اللہ، کیوریوسٹی کے ٹاپک پہ دل چاہتا ہے کہ کبھی ایک لیکچر کر لو، ایک کلاس کر لو. آئی مین کہ کچھ بچے کیوریس ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں، کچھ ایز اٹ از چیزوں کو لے لیتے ہیں اور وہ نہیں سوال کرتے. حالانکہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے کیوریوسٹی کا زیادہ نیچر ڈالا ہوتا ہے. ہم لوگ بھی بہت کیوریس ہیں. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کیوریوسٹی کیوں رکھی، جس کو کہتے ہیں تجسس. فالتو جگہوں پہ تجسس منع کیا گیا ہے، لیکن صحیح جگہ پہ اللہ نے یہ چیز انسان کے اندر انبلٹ کی ہے کہ اگر اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے چلیں تو آپ امام بخاری بن جائیں، آئی مین ان جیسے بن جائیں، بڑے بڑے عالم بن جائیں، عالمہ بن جائیں. لیکن اگر ہم اسی تجسس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے چلتے ہیں تو ہم خراب قسم کے ریلیٹیو بن جاتے ہیں، خراب قسم کے پڑوسی بن جاتے ہیں. ان کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے یہ کیوں کیا، ان کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، تمہارا یہ کیوں. سبحان اللہ. تو اپنی ساری اس طرح کی چیزوں کو ادھر لے کے آئیں. ہاں جب قرآن پڑھے تو سوچے ہاں یہ یا متکلم تو ہم کو بتایا تھا کہ یا پہ ساکن ہوتا ہے اور یہاں تو ہمیں زبر دکھ رہی ہے، کیوں دکھ رہی ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت کسی سے پوچھے بھی نہ. اللہ تعالیٰ سے ہی کہیں میں تو ایسے ہی کیا کرتی تھی، کیونکہ اتنے سوال اگر میں پوچھتی نا تو پھر تو ٹیچر، میرے ذہن میں جب 100 سوال آتے تھے اس میں سے میں 2 سوال لے کے پوچھتی تھی، باقی 98 کو میں خود کتابوں میں ادھر ادھر سوچتی تھی کہ تلاش کروں. اور سبحان اللہ اس سے بڑا مزہ آتا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ چینلائز یور کیوریوسٹی اور بالکل بھی پریشان نہ ہو. کیونکہ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے یہ بولا پھر یہ بولا. یہ تو کتنا آسان ہے کہ یا متکلم سے پہلے اگر واحد کا کوئی اسم آ جاتا ہے، زبر زیر پیش صرف آ جاتی ہے نا. واحد اسم پہ ہی تو زبر زیر پیش آتی ہے. یہ چونکہ مضاف ہے اس لیے تنوین نہیں ہے نا. یہ اس لیے سنگل حرکت کے ساتھ آ گئے. وہ سارے کے سارے زیر لے لیں گے تو کتابی ہو گیا. اب آپ کو یہ جس کسی اسٹوڈنٹ کو یہ ہوتا ہوگا کہ رفع کی حالت تو نہیں دکھ رہی ہے، ہاں وہ نہیں دکھے گی آپ کو. اب اس سینٹنس میں دوسری چیزوں سے آپ کو اس کو پہچاننا ہوگا، اور بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. پھر کتاب آیا. اب کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ یا پہ ساکن یہ زبر کیوں آئی. اس لیے زبر آئی کہ اس سے پہلے جب یہ مضاف مثنیٰ والا مضاف آتا ہے تو یہ زبر لے لیتا ہے. اور دوسری حالت میں بھی دیکھتے ہیں، اگر یہ کتاب بئی نہیں تھا، اس لیے بالکل بھی پلیز پریشان مت ہوئیے گا. میں جو بار بار کہہ رہی ہوں یہ چیزیں ایسی تھیں جو کہ آپ کو کوئی بتاتا نہیں، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. لیکن صرف آپ کو انٹرسٹنگ لگنے لگے چیزیں، مزہ آنے لگے، اور کبھی یہ سوال ذہن میں آئے تو آپ کہیں ہاں یہ تو بتایا گیا تھا اور یہاں مجھے قرآن میں دکھ گیا. تو یہ چیزیں آپ انجوائے کریں. اس لیے اب یہ جب ابھی تو مجھے پلس نہیں لگانا ہے، میں نے کہا یہاں پہ یا ساکن ہے نا. اب جب آپ اس کا مضاف بنے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ بئی ہے نا. اب یہ یا ایسی والی تو نہیں رہ جائے گی ڈاٹ والی، یہ تو باڈی والی یا بن جائے گی. آخر میں کبھی ڈاٹ والی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، کتابئی بن گیا. اب کتابئی میں جب یا ساکن آیا، اب اس کو میں کھول کے دکھاتی. کتابئی یا بن گیا. تو یہ کیا ہوا؟ یا متکلم 2 یا ہے نا. ایک تو آپ کی اعراب یہ والی ہے، ایک یا آپ کی
یہ والی ہے اور ایک یا یہ والی ہے. غور سے دیکھیے اور مزے کیجیے. یہ والی یا جو تھی، ٹھیک ہے، میں کھول کے لکھ رہی ہوں اب یہاں. پہلی والی جو یا تھی وہ تو ساکن رہ گئی اور متکلم پہ زبر آ گئی. اور جب سیم لفظ پر، اگر سیم لفظ پہ اس طرح سے سائیڈ بائی سائیڈ حرکت آتی ہے تو ہم کیا لگاتے ہیں؟ اس کو شد لگاتے ہیں. ایسے نہیں لکھتے. جب پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا زبر ہو، تو ہم شد لگا کے زبر لگا دیتے ہیں. پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف زیر ہو، تو شد لگا کے زیر لگا دیتے ہیں. یہی یہاں پہ ہوا ہے کتابیا. ٹھیک ہے، تو آپ مثنیٰ میں کیا ہوگا کہ یا متکلم زبر لے لے گی. یہ ہو گئی آپ کے کی نوٹس. مثنیٰ میں یا ساکن کیا لے لیتی ہے؟ زبر لے لیتی ہے، رفع کی حالت میں بھی اور نصب اور جر کی حالت میں بھی. وہ آپ کو یہاں پہ وہ جوائن ہو گیا اس لیے نظر نہیں آیا. جو اس کی یا تھی وہ اس کی یا سے دونوں سائیڈ بائی سائیڈ تھے، اس لیے شد آ گئی. یہاں میں نے آپ کو کھول کے دکھا دیا. سب کی سمجھ میں آ گیا یا ریپیٹ کروں یہ والی چیز؟ میں پھر سے لکھ کے بتاؤں؟ میم آ گیا. اور سبحان اللہ. پھر سے بتا دیں. ہاں بتا دیتی ہوں ابھی. لیکن کبھی بھی ایسا لگے نا کہ کوئی چیز اور سمجھنی ہے، آپ لوگ کیا، میں اپنے کو بھی انکلوڈ کروں، کہ ہم سب لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو 20 بار کوئی چیز بتاؤں تو آپ کو وہ فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بس آپ کو 20 بار ایک بٹن دبانا ہے. میں وہاں 20 بار آپ کو بولتی ہوئی نظر آؤں گی. ٹھیک ہے، تو ایکسکیوز ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں. اور کلاس میں پوچھتی ہوں تو میں کلاس میں بھی دوبارہ بتا دیتی ہوں. تو اگر کوئی چیز ہلکی سی سمجھ میں آئے تو پریشان نہ ہو، دوبارہ ریکارڈنگ سنیں، 3 بار ریکارڈنگ سنیں. آپ سمجھے کہ میں آپ کو تیسری بار بتا رہی ہوں، چوتھی بار بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو سنتے رہیں جب تک کہ آپ کو ایک دم اچھی طرح 2-3 بار بیٹھ کے دیکھ لیں. اور اس کے بعد تو اگر صرف آڈیو صرف کام کرتے کرتے سنیں گی پھر بھی ریپیٹ ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں کہ جب مثنیٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈوئل. ڈوئل والا ہمارا مضاف ہو اور اس میں یا متکلم کی ضمیر ایڈ ہو رہی ہو تو کیا ہوگا؟ ہم یہاں یہی کر رہے ہیں، مضاف کا ہی چیپٹر چل رہا ہے اور اس میں ہم کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ کی جگہ اگر ضمیر آ جائے تو کیا ہوگا. تو جو اس میں چینجز آتے ہیں وہ تھوڑا سا ایک نظر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو اکثر اتنا بتایا نہیں جاتا، لیکن آپ کو بس بتایا جا رہا ہے کہ آپ سن لیں. اگر مضاف مثنیٰ ہوتا ہے تو یا متکلم زبر لے لیتی ہے. اگر مضاف واحد ہوتا ہے، میں یہاں لکھ دوں، اگر مضاف واحد ہے اور اس میں، اب جب واحد ہے تو اس پہ زبر زیر پیش ہی ہوگا. میں یہ بھی لکھ دوں زبر زیر اور پیش، کیونکہ اعراب ہلکا ہے، مضاف ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے پہلے یہ جو مضاف ہے اس میں زیر آتی ہے اور یہ اسی طرح، میں یہاں لکھ، مضاف زیر لے لیتا ہے اور یہ ساکن ہی رہتی ہے. اس طرح سے یہ کتابی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ساکن ہے نا. یہ جب ایڈ ہوتی ہے تو اس مضاف میں چینج آتا ہے. جب ڈوئل کا کیس لیا گیا، جب ڈوئل آیا ہمارا مضاف ہے نا، 2 لڑکوں کی 2 کتابیں، میری 2 کتابیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا میری 2 کتابیں جو ابھی لکھیں گے ہم. تو ہمارا مضاف جو ہے وہ کیا ہے؟ مثنیٰ ہے، ڈوئل ہے. جب اس میں یا متکلم اٹیچ ہوتا ہے مضاف الیہ بن کر، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟
مضاف میں چینج نہیں آتا بلکہ یا متکلم زبر لے لیتا ہے. اور اسی کو میں دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں مضاف ہمارا ہے کتابانی. کتابہ، میں صرف کتابہ لکھ دوں میرے خیال سے آپ سب لوگ، کیونکہ یہ چلے میں لکھتی ہوں ورنہ کہیں دماغ میں آئے نا کہ کیا ہو گیا. کتابہ. اب یہ بن گیا آپ کا مضاف. اس میں ایڈ ہو رہا ہے یا متکلم. کتابہ کیا ہے؟ 2 کتابیں ہیں نا، میری 2 کتابیں. تو یہ بنے گا کتابہ یا. یہی میں دکھا رہی ہوں کہ یہ چینج آتا ہے یا ساکن یا زبر لے لیتا ہے. اب رفع، اور یہ ہے رفع کی حالت میں جب 2 کتابیں تھیں. اب نصب اور جر ایک ہی حالت ہوتی تو ایک ساتھ ایک ہی آواز ہوتی ہے تو ہم ایک ساتھ لکھ دیں گے بینی. مضاف بنائیے، بن گیا کتابی. کتابی یہ ہٹ گیا اور یہ ڈاٹ والی یا یہ باڈی والی یا بن گئی. تو یاد رکھیں یہ یا جو ہے آپ کی اسم کی یا ہے. ابھی یا متکلم ایڈ نہیں ہوئی، اب میں اس میں یا متکلم ایڈ کر رہی ہوں. یہ لفظ اب 2 ساکن آ گئے ہے نا، لیکن یہ یا جو ہے یہ زبر لے لے گا. یہ دیکھیں یہ یا زبر لے لے گا کیونکہ مثنیٰ میں جب یہ ایڈ ہوتا ہے تو یا متکلم زبر لے لیتی ہے. تو یہ بن جائے گا اس طرح سے. اسی کو میں نے وہاں پہ بعد میں بھی کھول کے بھی دکھاؤں گی. بیا، یہ پہلا والا ساکن دوسرا والا زبر، تو اس طرح سے یہ بن گیا. اب میں اس کو اوپن کر کے دکھا، یہ ہے آپ کا لفظ جس طرح سے قرآن میں دکھیں گی چیزیں. دیکھیں یہ پہلا والا ساکن یہ والا ہے اور دوسرا والا یا متکلم زبر بن گیا. اب 2 حرف ایک جیسے جب ساکن اور حرکت کے ساتھ آتے ہیں تو ہم شد کے ساتھ لکھ دیتے ہیں انکلوڈنگ دیٹ حرکت. زبر ہے تو زبر لکھ دیا شد کے ساتھ. تو یہاں پہ ایکچولی کیا ہے، 2 یا موجود ہیں. پہلی والی یا آپ کی اسم کی یا ہے جو کہ ساکن ہے، اور دوسری والی یا متکلم ہے جو ساکن کے بجائے اب اس نے زبر لے لیا. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا کتابیا. اب سمجھ میں آ گیا سب کی؟ کلیئر ہے؟ جی میم. ٹھیک، اب جمع کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آخری ہے بک کا ہی میں لے رہی ہوں ایگزامپل. بنونا، جمع کو دیکھتے ہیں کہ جمع میں بھی یہی ہے کہ یہ بھی زبر ہی لیتی ہے. یا متکلم اگر آپ کا مضاف جمع ہے، میں یہاں مضاف لکھ دوں، مضاف جمع ہے اور مضاف الیہ یا متکلم ہے تو یہاں پہ بھی یا زبر ہی لیتی ہے. اب یہ آپ کا پہلے رفع کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں. رفع کی حالت کا جمع لیتے ہیں بنونا. جب یہ مضاف بنا تو یہ بن گیا بنو. یہ نہ نکل گیا. میرے بیٹے، میں کہہ رہی ہوں میرے بیٹے. اب یہ متکلم اس میں ایڈ ہو رہی ہے نا، کیونکہ ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال. بجائے یہ کہنے کے ہنا کے بیٹے میں کہہ رہی ہوں میرے بیٹے، ہے نا. تو وہی بات ہے کہ اب یہ ہو گیا میرے بیٹے. تو جب اس طرح سے آتا ہے تب کیا ہو جائے گا؟ یہ اصل میں بڑے قواعد بتانے پڑ رہے ہیں کہ اسی لیے اکثر لوگ شاید ان ٹاپکس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. یہ یا سبحان اللہ، یہ یا زبر میں چینج ہو گئی اور یہ اپنے پہلے یا جو ہے
اپنے پہلے واو نہیں چاہتی، یا کیا چاہتی ہے اپنے پہلے؟ یا چاہتی ہے. یہ سب رول جو ہے نا، واو اور یا، یہ بیمار حروف کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر بہت چینجز آتی ہیں، یہ نارمل رول نہیں فالو. بیماری کی حالت میں دیکھیں آدمی ڈفرنٹ ہوتا ہے نا، تو ان کو کہتے ہیں حروف علت، واو اور یا. تو ان کے لیے الگ بڑے قاعدے چل رہے ہوتے ہیں، جن کو کہ ایک ہوتا ہے بیسک لیول، ایک ہوتا ہے ایڈوانس لیول، ایک ہوتا ہے کیا میں کہوں ماسٹر لیول کہہ لیتی ہوں، یا سپر ایڈوانس کہہ لیں. اس میں پھر یہ بیمار والے حروف کو وہاں پڑھایا جاتا ہے. لیکن آپ کو پڑھنا نہیں ہے، بس آپ سن لیں، اتنی سی بات بس دیکھ لیں کہ یا کی دوستی یا اپنے سے پہلے واؤ کو نہیں پسند کرتا، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے. تو یہ واؤ یہاں پہ چینج ہو گیا یا سے. ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی. جب یہ یا سے چینج ہوا تو یہ یا بھی اپنے سے پہلے پیش کو نہیں پسند کرتا. یا کی دوستی زیر سے ہے تو یہ پیش بھی زیر میں چینج ہو گئی. تو آپ دیکھ رہی ہیں کتنے سارے چینجز آ گئے اس کے اندر. میں پھر سے بتانے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا اپنے برین میں آکسیجن لیں، ایک لمبی سی سانس لیں اور سنیں. بنونا یہ ہے جمع. جب یہ بنا بیٹے، جب یہ بنا مضاف تو یہ بن گیا بنو، یہ بن گیا ایسا. اب لکھنا چاہ رہے ہیں ہم میرے بیٹے، تو ہم اس میں یہ مضاف ہے اور اس میں ہم نے مضاف الیہ ایڈ کیا میرے. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یا متکلم اگر مضاف الیہ بنتا ہے تو ڈیفرنٹ کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے. مثنی اور جمع دونوں میں یہ زبر لیتا ہے. اس نے تو زبر لے لی، لیکن لیتے لیتے جب یہ اٹیچ ہوا تو اس نے اس کے اندر بڑے سارے چینجز کر دیے. کیا کیا اس نے کہ واو کو یا میں بدل دیا. میں یہاں لکھتی ہوں، کھول کے لکھ رہی ہوں میں اس کو. آپ نے کیا دیکھا کہ واو یا سے پہلے واو نہیں آ سکتا تھا، تو یہ واو یا میں بدل گیا. یہ واو ہی ہے جو یا میں بدل گیا. اب یا سے پہلے پیش تھا، یا اپنے سے پہلے پیش کو نہیں پسند کرتی، تو یہ پیش زیر میں چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر لکھوں تو شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ چینج ہوا، نون کی حرکت چینج ہوئی اور واو ساکن یا ساکن میں چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ. یا ساکن اور یا زبر، پھر وہی شد لگ جائے گی اور یہ بن گیا بنی یا. جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ لوگوں میں سے جو لوگ کرتی تھی، تو جب وہ کرتی تھی تو یاد کر لیتی تھی میرے بیٹے، ہے نا. اب آج آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ یہ کیوں ہے، کیونکہ اس وقت جن لوگوں نے اس وقت گرامر نہیں کی تھی تو ان کو تو مضاف الیہ سب نہیں پتا رہا ہوگا، تو شاید اتنا سوچا بھی نہ ہوگا. لیکن اب اگر کریں گی اس کے بعد، اگر اس کلاس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ چونکہ مجھے اپنی ریویژن پکی رکھنی ہے، اپنے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو مضبوط رکھنا ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کی بھی ایک کلاس لی جائے. تو اگر آپ میں سے کوئی وہ کلاس جوائن کرے گا تو اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے میں اتنی آسانی ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ پورے پیج پہ اچھی خاصی چیزیں تو آپ سمجھ سے نکال لیں گے الحمدللہ. تو یہ ہو گیا بنی یا میرے بیٹے. تو رول وہی ہے، بات وہی ہے کہ یا متکلم زبر لے رہی ہے نا. دکھا ہم یہی رہے کہ یا متکلم نے زبر لے لیا، یہ یا متکلم نے زبر لیا، لیکن اس نے جب اس سے اٹیچ ہوئی بنو سے پہلے تو اس میں بہت سارے چینجز لے آئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ بنی یا بن گیا. حالانکہ یہ ہے رفع کی حالت میں ہی، ہے نا، یہ بات ہم رفع کی ہی کر رہے ہیں. اب نصب اور جر کی دیکھ لیتے ہیں. نصب اور جر میں یہ کیا ہوتا ہے؟ بنی نہ ہوتا ہے. نی، یہ تو زبر ہی لگ رہا ہے.
مزہ آ رہا ہے یا الجھن ہو رہی ہے؟ ہاں سمجھ تو آ رہا ہے. یہ میم انٹرسٹنگ ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سمجھ رہے ہیں. یہ بن گیا بنیا. اس نے جو ہے، میں پھر اس کو اوپن کر دوں کہ یہ بات والی یا متکلم نے کیا کیا، زبر لے لیا اور یہ دونوں مل کے بن گئے بنیا. یہ اوپن فارم ہے، آپ کی اصل فارم یہ ہے. تو اس طرح سے یہ چینجز آتی ہیں ضمائر میں. کن میں دیکھی آپ نے؟ ہو میں دیکھی، ہما ہم اور ہننا میں دیکھی، یہ دونوں سیم ہے. اور یا میں دیکھی کہ آپ نے کہ جب یہ مضاف بن رہا ہے، یا یہ ضمائر آپ نے وہ بھی دیکھے، مرکب جاری میں بھی دیکھے آپ نے کہ کس طرح سے جب یہ دونوں حالتوں میں ہی اٹیچ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مضاف بنتی ہے تو اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں حالتوں میں یہ جر میں ہے نا، اس لیے آپ کو مرکب جاری کے اندر بھی دکھائے گئے اور مرکب اضافی میں بھی دکھائے گئے. آج ہمیں لگتا ہے کہ یہیں تک رہنے دیں، اور اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ کریں گے. لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کر کے مت آئیے گا، نہ کر کے آئیے گا اور نہ ہی ٹیکسٹ بک سے دیکھ کے آئیے گا. یہاں تک اگر آپ چاہیں تو یہاں تک دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس ایکسرسائز کو نہ آپ میں سے کوئی کر کے آئے گا، نہ ہی آنسر کسے دیکھ کے آئیے گا، جس سے کہ پوری ہم کو پتا چلے کہ کتنا آپ کی سمجھ میں آیا ہے اور مجھے ابھی اور کیا سمجھانا باقی ہے. آپ یاد رکھیں کہ آپ جو غلطیاں کرتی ہیں وہ دو چیزیں بتا رہی ہوتی ہے، یا کہ مجھے ابھی اور کیا پڑھانا ہے اور آپ کو ابھی کتنی محنت اور کرنی ہے. مطلب کہیں کہیں مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی محنت میں کمی ہے، اور کہیں مجھے جب ایسا لگتا ہے کہ آپ کے آنسر سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پڑھانے میں کیا کمی ہے، مجھے ابھی کیا بتانا ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بالکل بھی آپ کے پاس کتاب ہے، آنسر کی ہے. اکثر اس وجہ سے میں کتاب دیتی ہی نہیں بچوں کو کہ مجھے ان کی لرننگ کا پتہ چلے. وہ کیا تھا کہ آپ کو کوئی نوٹس نہیں بنانے ہیں، آپ کو کوئی ایگزام نہیں دینا ہے، آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں دینا ہے، صرف آپ کو شوق سے محنت کرنی ہے، اور جو جو جیسے جیسے کہا جائے اس کو ویسے ویسے آپ کو فالو کرتے چلنا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ بہت خوش ہوں گی، آپ کو بہت کچھ آ رہا ہوگا. تو ہم لوگوں نے کیا ہے یہاں تک. اس کو بھی میں کرا لوں گی انشاءاللہ تعالی. اگلی کلاس میں یہ بھی کر لیں گے، چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں، اس کو بھی کر لیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے اگلی کلاس میں پورا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارا صفت کا ہوگا. آئی تھنک اگلا ہفتہ بھی پورا ہمارا مرکب اضافی میں ہی جائے گا. میں یہ پوچھ رہی تھی، دوبارہ پوچھ لیتی ہوں کہ آج کی کلاس کچھ مزیدار لگی یا الجھن والی لگی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں مزیدار الجھن تھی. چلے ٹھیک ہے. ہاں سمجھ آیا، اور زیادہ سمجھنے کی ہاں ضرورت. نہیں، آ اس کو گئے جو ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا اور انٹرسٹنگ تھا کیونکہ سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا تھا. اب اس کو گریب کرنے کے لیے تھوڑا سا ہاں ذرا ہر اس کو جو میں نے یہ سب لکھا ہے نا، اس کو دو دو آپ ٹیکسٹ بک میں دیکھیں گے. ٹیکسٹ بک میں تو وہ صرف انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، جی اس لیے ریکارڈنگ دیکھ کے آپ اپنے نوٹس بنائیں گی. کوئی نوٹس تو یہاں نہیں بنا رہا تھا. میم ابھی تو سمجھ رہے تھے جو آپ بتا رہی. ہاں نہیں میم، بس سمجھنے پہ پورا دھیان ہوتا ہے. بالکل بالکل. میری دیکھیں، میں جب اسٹوڈنٹ تھی میں اس وقت بھی نہیں لکھتی تھی. جب اسپیشلی گرامر میں، عربک میں جب میں کیمسٹری پڑھتی تھی تب تو ٹیچر کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا تھا میں پورا لکھ لیتی تھی. میں ان کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی اور ہاتھ نیچے چلتا رہتا تھا. لیکن یہ تو ایک بہت قیمتی چیز ہے نا، یہ تو سمجھنے والی چیز ہے، یہ قرآن کی چیز ہے. اس لیے جب میں یہاں پڑھتی بھی تھی تو میں لکھتی نہیں تھی، میں صرف سمجھتی تھی، میں صرف سنتی تھی دماغ سے اور دل سے، ہے نا.
تو آپ بھی جیسا میں نے بتایا نا کہ یہاں جب کلاس میں رہیں بالکل نہ لکھیں. کیوں؟ کیونکہ سمجھیں جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ کتاب تو آپ کو دے ہی دی ہے، وہاں پہ ہے، اور کتاب کے اندر آپ کو یہ سب کچھ کھول کے نہیں دکھایا گیا ہے، کھول کے نہیں وہ تو صرف انہوں نے بنو لکھ دیا. اکثر پھر بچے سمجھ ہی نہیں پاتے یہ بنو کیوں ہے. ظاہر ہے وہ نہیں بتانے جا رہے ہیں کہ اب یہ مضاف بنا ہوا ہے یہاں پہ، ہے نا. تو بنو نہ بالکل اسی طرح اپنے نوٹس میں ویڈیو آن کر کے جب آپ یہاں پہنچ جائیں گی پاز کر لیجئے. جب پاز کر لیا آپ کے پاس اسکرین آ گئی، اب رکی ہوئی ہے، اور آپ اس کو پورے نوٹس کو اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں، میری تو یہاں ماشاءاللہ ایسی رہتی ہے، لیکن آپ اچھی سے اپنے صاف ستھرے بہت پیارے پیارے نوٹس بنا لیں جن کو کہ آپ کا بعد میں بھی 2 سال بعد بھی دیکھ کے دل خوش ہو. تو بس یہ جو الگ سی باتیں یہ آپ کی نوٹ بک میں ہونی چاہیے. وہ ساری باتیں جو یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں ٹیکسٹ بک میں، یہ سب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کتاب ہر وقت موجود رہے گی. لیکن جو چیز کتاب میں کھول کے نہیں بتائی گئی ہے وہ میں یہاں بتا رہی ہوں، تو وہ اس کو آپ جو ہے ضرور اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سہولت دی، یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی دی، اور اس کا بہترین استعمال کرنے کی ہم کو توفیق بھی دی. کلاس ختم کرتے ہیں، اجازت دیں. اور یہ کیا بولا تھا امرین نے؟ الجھن میں نے کہا تھا مزیدار الجھن. جی ہاں، تو اس مزیدار الجھن کو مزیدار سلجھن میں تبدیل کر لیں اگلی کلاس سے پہلے. کوئی بھی کسی انشاءاللہ. الجھن نہیں ہونی چاہیے. آپ بار بار وہاں لیکچر سن لیں، ہے نا، بار بار سمجھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.